وقت اگرچہ ہو گیا تھا لیکن ہمارے دیسی نیو جو ہے کچھ تیاری کر کے آئے ہیں آج. جی دیسی نیو صاحب السلام کیا علیکم. تیاری کر کے آئے ہیں؟ نہیں جی تیاری نہیں, لاسٹ کالر تھا تو میں نے بولا چلیں اگر لاسٹ ہوں تو میں کوئکلی ایک حدیث کلیئرفائی کر لوں, پھر آپ کو مطلب یہ ٹاپک کا تو مجھے زیادہ نہیں پتا, جو بھی دیو راٹی پتہ نہیں کون ہے جس نے کوئی ویڈیو بنائی ہوگی تو I'm sure جی اس نے اس کے بارے میں آپ نے جواب دے دیا ہوگا. یہ جی حدیث کا سے مجھے جس انڈرسٹینڈنگ چاہیے تھی کہ اس سے کیا لائک جو ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ جب میں نے دوبارہ سے غور سے پڑھی مجھے آنسر مل گیا, لیکن آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ کا بھی آنسر اس سے میچ کر رہا ہے. نہیں مطلب صاحب جی یہ جو ہے ایک صاحب نے کچھ دن پہلے بھی مجھے لے کر آئے تھے یہی سیم حدیث, اچھا تو اچھا مجھے اس وقت اس کا علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے, تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم, آپ کسی اور سے پوچھ لیجیے گا. تو جی پھر جا کے میں نے جو ہے اس کو دیکھی, مفتی سعید صاحب کی جو شرح ہے اس میں نے جی دیکھی ہے بخاری شریف میں کہ کیا ہے یہ اصل میں. جی تو دیسی نیو صاحب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا جو اس موقف ہے نہیں, اس کو پڑھ کے وہی مجھے ابھی جب میں ہائی لائٹ کر رہا تھا, اس کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے میں نے اسے غور سے پڑھا تو مجھے ایک دم ہوا کہ او اچھا اس کا یہ مطلب ہے, کیونکہ فرسٹ گلانس پہ اس کا مطلب کچھ اور لگ رہا ہے, لیکن ذرا میں نے ذرا غور سے پڑھا تو مجھے اس کا مطلب نہیں کچھ اور. مطلب میں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ اعتراض کیا ہوا اس پر, یعنی کیا اوکے, اس پہ مسئلہ لگ رہا اعتراض جو ہے. ہاں لاسٹ سیکشن ہے نا اس پہ ہوں مجھے وہ تھا کہ اس میں ہے اگر سارا پڑھ لیں کہ وہ خاموش ہے وہ ساری صحیح ہے, لیکن جب لاسٹ سیکشن پہ آنا کہ بائی not asked her consent. People said that if a virgin is not asked for her consent and she is not married, and then a man playing a trick presents two false witnesses that he has married her with the consent, with her consent, and the judge confirms the marriage as true one, and the husband knows that the witnesses are false, then there is no harm for him to consummate the marriage. میں پہلے اس کو پڑھ کے ذرا کنفیوز ہو گیا تھا کہ میں نے جب بولا there is no harm for him to consummate the marriage and the marriage is considered valid, تو میں نے جب یہ والا سیکشن پوچھا میں نے that doesn't sound right کہ بھائی that تو یہ صحیح نہیں ہونا چاہیے, لیکن اب جب میں غور سے پڑھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے جو کی اس کا ایشو ہے نا some people said ہے, تو یہ وہ چیز نہیں ہے کہ اس چیز کو ویلیڈیٹ کہا جا رہا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جو نیچے والا سیکشن ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پرابلم تھا. قال بعض الناس جو ہے نا ہاں یہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. اچھا اچھا جی مفتی یہ صاحب میں حدیث اس کا پہ کچھ عرض ہاں کرنا چاہ رہا جی تھا جی کہ جی ایک بات تو یہ کہ بار بار جو میں اپیل کرتا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ کیوں علماء کی کیوں ضرورت ہے, تو وہ اس حدیث میں ہمیں دکھتی ہے. تو جی یہ کوئی رویہ نہیں ہے کہ ہم جائیں سیدھا بخاری اٹھائیں اور دیکھ لیں یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے. بخاری کا اپنا ایک اسٹائل ہے لکھنے کا, امام بخاری کا, اور ان کے اسی اسٹائل کے اندر یہ سارا جواب ہے. اگر جی اس کا اسٹائل یہ ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر دیکھنا پڑے گا کس چیپٹر کے اندر آیا ہے اور امام بخاری کی رائے اس چیپٹر کے بارے میں کیا ہے. تو دیسی نیو صاحب اگر آپ نے اس چیپٹر کا نام دیکھا ہوتا اوپر, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ امام بخاری جو ہے وہ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ایسا کرنا غلط ہے اسلام میں. اگر بعض لوگوں نے ایسی رائے دی ہے لیکن یہ ہیلا ہے, بہانہ ہے, اس کی کوئی ویلیڈیشن نہیں ہے اسلام میں. جی تو اس لیے جو ہے علماء کی بہت ضرورت ہوتی ہے کسی بھی حدیث کے کانٹیکسٹ کو یا اس کو سمجھنے کے لیے کس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیے. ایک دیسی نیو صاحب ایک چیز بتاؤں کہ جہاں پر جب وہ یہ کہتے ہیں نا بخاری امام بخاری کے کچھ لوگوں نے یہ کہا some people said, تو امام بخاری ان کی بات کو کنفرم نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہمیشہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصول یاد رکھیے گا. اچھا اچھا, تو اس کا بیسکلی اس حدیث کا ہے کہ کوئی لوگ ایسے کہتے تھے کہ بھائی اگر ہسبینڈ نے ٹرک کر کے کسی لڑکی سے شادی کر لی ہے اور مفت قاضی نے بھی اس کی ویلڈ کنفرم شادی کر دیا گواہوں کی کنفرم کر بنیاد دیا, پر. تو ہاں پھر اس بندے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کانسومیٹ کر لے میرج. تو ہوں یہ پرابلم تھا. اس کے جواب میں اوپر والی حدیث ہے کہ بھائی کنسنٹ چاہیے تو وہ جی خاموشی ہو. جی تو جی جی اچھا اچھا, جی میں جی جی یہی مجھے جب میں ابھی وہ اسکرین ہائی لائٹ کر رہا تھا نا میں دوبارہ سے پڑھوں ذرا حدیث کو غور سے, تو جب میں نے یہ والا سیکشن پڑھا نا some people said, پھر مجھے بولا اوکے جی اٹ مائٹ بی دا ادر وے اراؤنڈ, بیکاز جی جس طرح اوپر سے نیچے پڑھی جا رہی ہے وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اوپر انفارمیشن ہے اور نیچے دیا جا رہا ہے کہ ایک ایکسپلینیشن. ایکسپلینیشن دی جا رہی ہے. اچھا جی ہاں اوکے ٹھیک ہے, بس اتنا ہی ٹھیک ہے, کلیئرفائی کرنا. چلیں چلیں بہت ٹھیک بہت ہے, تھینک شکریہ. یو ویری مچ. یو ویلکم. اچھا جناب عاصم بھائی اور ایکنالج اسلام صاحب, آپ حضرات کا دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج بڑا اہم موضوع تھا,
ہوپفلی کہ ہماری بات دھرو راٹھی تک پہنچ جائے اور شاید اس کا کچھ اس کو ایکنالج کریں اور اس تعلق سے ایکسپلینیشن دیں. آئی نو وہ ایک یوٹیوبر ہیں اور ایک یوٹیوبر کا جو کام ہے وہ پرماننٹلی ویڈیوز ڈالنا رہتا ہے اور جتنے زیادہ ویوز ہیں اتنا ہی وہ یوٹیوبر کامیاب ہے. تو وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ بھائی میری ویڈیو کو پھر ہٹا دیا جائے یا وہ اپنی ویڈیو کو واپس لے لے. ایک ویڈیو کے جو 3 ملین ویوز ہو چکے ہوں اس کو کون واپس لیتا ہے؟ تو لیکن کم سے کم ایک آدمی کی انٹیگریٹی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو باقی رکھے تاکہ آگے آئندہ دنوں میں جو وہ ویڈیوز بنائے گا اس کے اوپر بھی لوگوں کا اعتماد ہو. اور اس انٹیگریٹی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو تسلیم کریں کہ بھئی یہ اسلامک پرسپیکٹیو میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کسی اچھے مسلم اسکالر کو یا تو خود اس کے چینل پر جائیں یا وہ اپنے چینل پر بلائیں. بہتر یہ کہ اپنے چینل پر بلائیں چونکہ ان کے آڈینس تک بات پہنچنی چاہیے اور اس سے پھر گفتگو کریں. تبھی بیلنس ہوگا اور تبھی صحیح بات جائے گی. ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دھرو راٹھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں یا نہیں, لیکن صحیح بات ان کے آڈینس تک جانی چاہیے. بالکل. اور مفتی صاحب میں اس بات پہ بالکل شیور ہوں کہ اور ہوا بھی ایسا ہے کہ دھرو راٹھی جی کو اسلامو فوبس جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ جواب دیں گے. جو ان کی جی ڈیفینیشن آف کفر ہے اس پہ وہ ہم سے زیادہ کچھ جو جی ہے اسپیمنگ اور جی جواب ہاں جو ہے ان کی طرف سے مل جائے. اس میں بالکل شیور ہوں. جی 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 مفتی صاحب ایک بات میں بس آخری میں عرض کر دوں کہ کچھ دن پہلے ایسے ہی میں ایک کنورزیشن میں بیٹھا ہوا تھا, کچھ دوستوں کے درمیان ہو رہی تھی بات, جی تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی ثابت کرنے پہ آ جائے تو وہ قرآن سے شرک بھی ثابت کر سکتا ہے اور وہ جتنی بھی حرام چیزیں ہیں ان سب کو ثابت کر سکتا ہے, اس کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو جی کسی جی نے پوچھا کہ ثابت کر دو آپ, اس نے کہا کہ زنا کو ثابت کر دو کہ حلال ہے. تو میں بولا بھائی میرے اندر تو یہ صلاحیت نہیں ہے, لیکن دھرو راٹھی جی کو دیکھنے کے بعد یہ لگا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میرے اس دعوے کی جو ہے وہ جی ہاں, تصدیق کر یعنی دیں گے, کیونکہ انہوں نے شرک کو ثابت کر دیا قرآن سے. شرک کو ثابت کر دیا قرآن سے. زبردست. جی ہاں اس سے زیادہ وہی کہہ سکتا ہے. بالکل. جی اس جی سے جی. زیادہ وہی. اچھا, میں تمام اپنے ویور سے درخواست کروں گا کہ ہمارے عاصم افتخار صاحب نے ان کے چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے, وہ اس ویڈیو سے مختصر ہے, اس کو ضرور دیکھیں انشاءاللہ. میں بھی دیکھوں گا, مجھے بھی دیکھنی ہے وہ. اور ہم یہ جو ایکنالج اسلام صاحب ہیں اور اسی طریقے سے عاصم بھائی, ان دونوں حضرات کے اور ہماری ٹیم کے جتنے بھی آپ کے جو سامنے آتے ہیں چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کی لائیو اسٹریمز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ استفادہ کر سکیں انشاءاللہ تعالی. چلیں, جزاکم اللہ خیرن. پھر ملاقات ہوتی ہے اگلے ہفتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.